کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید بالماء، دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال ما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو کیسے صاف کریں؟ فرمائے بتلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کر کے، موت کو زیادہ یاد کر کے۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھنا ہے مجھے، یہ اثر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے یا آخرت میں؟ دنیا۔ ایک شروع میں جملہ عرض کیا کہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا اثر دنیا میں اس کے گھر کے در و دیوار پر اور گھر میں رہنے والوں پر اس کا اثر ظاہر ہوتا، صرف تلاوت۔ یہ حدیث بھی فضائل قرآن میں لکھی ہے حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے۔ مشکات میں ابواب فضائل قرآن میں یہ حدیث موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وانزلت علیہم السکینہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے حفتہم الملائکہ، اس کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اس گھر پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وانزلت علیہم السکینہ، اور ان گھر والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، دنیا میں آخرت میں۔ بس مجھے یہی جواب چاہیے تھا، اجر آخرت میں، ثواب آخرت میں انشاءاللہ۔ کیوں کریں تلاوت گھروں میں؟ آج ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے گھر پر اللہ کی رحمت ہو، دعائیں کرواتے ہیں حضرت، کہتے ہیں دعا کرے حضرت اللہ میرے گھر میں سکون نازل کرے۔ یہ بزرگ کیا سمجھاتا؟ تلاوت کیا کرو قرآن مجید کی گھر میں، ہر بندہ تلاوت کیا کرے، گھر پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقریر نہیں ہے، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک جملہ شروع میں یہ عرض کیا کہ نماز پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے، آخرت میں نماز پڑھنے کا اثر اللہ دنیا میں ظاہر کر کے دکھاتا ہے، اور یہ بات اللہ نے خود کہی۔ نماز پڑھنے سے انسان کی زندگی میں، دنیا میں اثر ظاہر ہوتا ہے، یہ بات اللہ نے خود کہی 21ویں پارے کی پہلی آیت میں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تلاوت کیجیے اس کتاب کی، قرآن کی جو آپ کے اوپر نازل کی گئی۔ واقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ کیوں؟ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ کہاں؟ دنیا میں، آخرت میں؟ دنیا میں۔ یہ نماز کا اثر ہے۔ ایک دفعہ جمعے میں نماز کے فضائل پر بیان ہو گیا، بات ہو رہی تھی۔ نماز کے بعد ایک صاحب ملے، سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے ہر جمعے کو، لوگ پوچھتے ہیں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے آج آپ نے بڑا زور دیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کے نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، لیکن مجھے تو نہیں روکتی۔ اب وہ کہتا نا کہ فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو میں اس کو کوئی جواب دیتا۔
جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جی ہماری نمازیں ہی ایسی نہیں ہیں، اگر ہماری نمازیں اچھی ہوتی ہیں تو ہم برے کاموں سے بچے رہتے. دوسروں کو جواب دیتے ہیں بزرگ. لیکن وہ اللہ کا بندہ کیا کہہ رہا تھا کہ آپ کہتے ہیں نماز اثر کرتی دنیا میں، میرے اوپر تو اثر نہیں کرتی. یعنی مطلب یہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں، تو نماز مجھے تو برائیوں سے نہیں روک رہی. ہر ایک کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، کوئی مشکل باتیں تو نہیں ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ نے ابھی جمعہ میرے پیچھے پڑھا؟ کہ لے کہ جی جی میں نے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھایا، بیان بھی سنا. میں نے کہا اچھا، پھر آپ نے میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہوئے کون کون سے بے حیائی کے کام اور برے کام کیے؟ جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے میرے پیچھے کون سے برے کام، بے حیائی کے کام کیے آپ نے؟ کہنے کہ توبہ 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 توبہ، میں نے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، برا کام نہیں کیا. میں نے کہا نماز نے اتنی دیر تو روک لیا. نماز کا اثر دیکھو. آپ میں سے ایک بندہ اس وقت کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا مولانا میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے نماز بے حیائیوں برائیوں سے نہیں روکتی. مجھے ایک بندہ آپ کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا. ورنہ میں پوچھوں گا کہ آج مغرب کی نماز امام صاحب جب پڑھا رہے تھے تو پیچھے نماز کے دوران آپ نے بے حیائی اور برے کام کون سے کیے تھے؟ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر دے میں نے امام صاحب کے پیچھے بے حیائی کا کام کیا تھا. کوئی نہیں ہاتھ کھڑا کرے گا. دعویٰ ہے الحمدللہ. اس پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں. اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، علماء کو تو معلوم، یہ میرا جواب نہیں ہے. یہ جو اس بندے کو جواب دیا تھا یہ میرا جواب نہیں ہے، یہ صاحب جلالین کا جواب ہے تفسیر جلالین میں. اب طلبہ علماء فوراً سمجھ جائیں. اسی آیت کی تفسیر میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ای فی حالت الصلاۃ، ای فی حالت الصلاۃ. اب تو ماننا پڑے گا کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے. لیکن ایک بات چھوٹی سی مجھے بتا دیں، دنیا میں آخرت میں ثواب، آخرت میں اجر، آخرت میں اثر، نماز کا اثر دنیا میں ماننا پڑے گا. زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے دنیا میں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے. صدقہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی. دنیا میں آخرت میں، دنیا میں آخرت میں اجر.